السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اور میرے لیے یہ بات بہت ہی باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس بابرکت ختم قرآن کی محفل میں شرکت کا یہ موقع عطا فرمایا، اور اس محفل کی برکات جو ہیں وہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ یہ تکمیل حفظ قرآن کی یہ محفل ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے ہے کہ جس ادارے میں اس تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ یتیم بچوں کی سرپرستی، ان کی تعلیم کا اہتمام، ان کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مبارک یہ یتیم بچے ہیں کہ ان بچوں کی اس یتیمی کو دیکھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا زمانہ یاد آتا ہے، اور اس میں یتامہ کے لیے بڑی تسلی کا سامان بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کی ولادت سے پہلے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اس لیے یتامہ کے لیے بڑی تسلی ہے کہ انہیں ایک ایسی نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑی باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا ہے، اس حفظ قرآن پر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بشارتوں کو بیان فرمایا، اللہ وہ تمام بشارتیں کامل درجے میں ان بچوں کو اللہ عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، تو دل سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ان بچوں کی اور ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ اس قرآن کو بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے۔ اس وقت میں چونکہ وقت مختصر ہے، محفل بہت بابرکت ہے، نورانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے اس محفل میں، کیونکہ یہ یتامہ بچے یہاں پر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بچے جو مستقبل کا معمار ہے۔ میں چند باتیں اپنے ان پیارے بچوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان حفاظ کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قرآن پاک کی دولت کے حصول کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ان بچوں کو کبھی اپنے اندر احساس محرومی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا تو مادیت کے اعتبار سے ترقی کر رہی ہے،
اگر اس دنیا کی مادیت کو لوگ دیکھتے ہیں تو احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آخرت والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اپنے نبی کا دامن ہے، نبی کی نسبت ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو اس مادیت کو دیکھ کر میں اپنے ان بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی اب متاثر نہ ہونا، کبھی شکستہ دلی کا خیال دل کے اندر لے کر نہ آنا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ کا قرآن ہے، اور وہ اللہ کا قرآن آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس لیے اس نعمت کی زندگی میں سب سے زیادہ قدردانی کرنا، اور جتنی آپ اللہ کے اس قرآن کی قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزت اور احترام کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ کیفیت ہوگی کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مال والے وہ آپ کے قدموں کے اندر بیٹھیں گے اگر آپ نے اس قرآن کی عظمت اور اہمیت کو اگر پہچان لی۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ظاہر کہ یہ خیر حکم جو فرمایا، یہ ہر قسم کی شر کے مقابلے میں خیر فرمایا، کہ کائنات میں جتنے بھی قسم کا شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یہ قرآن کی خیر ایسی خیر ہے کہ جو ہر قسم کے شر پر غالب ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے اتنی بڑی خیر عطا فرما دی، اتنی بڑی نسبت عطا فرما دی، تو کبھی اس مردار دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ دیکھنا، بلکہ اس دولت کی، اس نعمت کی دل سے قدر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عزم اور ارادہ یہ کر لینا، کیونکہ یہ دنیا کی جو مادیت ہے نا، مال و دولت کی چمک دمک، یہ انسان کو متاثر کرتی ہے، احساس کمتری کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا کی مادیت کو اگر کوئی چیز شکست دے سکتی ہے، مادیت کا مقابلہ کبھی آپ مادیت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس مادیت کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں، اس کا ذریعہ روحانیت ہے، آپ روحانیت سے اس مادیت کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور قرآن سے بڑھ کر کسی کلام کے اندر، کسی چیز کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ سب سے بڑا روحانیت کا جو منبع ہے اور مرکز ہے وہ اللہ کا یہ قرآن ہے، کیونکہ اس زمین پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، جو اللہ نے الفاظ کے جامع میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کلام ایسا ہے، کلام ہے کہ اس دنیا میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ یعنی دنیا میں انسان انسانوں سے باتیں کرتا ہے، نہ معلوم کیا کیا باتیں کر لیتا ہے، اور ان باتوں میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، کہیں جھوٹ، کہیں غیبت، کہیں چغلی، کہیں کچھ بہتان الزام۔ لیکن یہ اللہ کا پاک کلام ایسا ہے کہ جب اس پاک کلام کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے، نیکیاں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت سے، اس کے انوار سے سینے منور ہوتے چلے جاتے ہیں، دل جو ہے نور سے منور ہوتے چلے جاتے ہیں، دلوں کی ظلمتیں، قساوتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ہاتھ بھی مبارک ہے جو قرآن پاک کو چھوتے ہیں، وہ زبان بھی مبارک ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اور وہ آنکھیں بھی مبارک ہے جو قرآن پاک کی ان الفاظ کو دیکھتی ہیں، اور وہ دل بھی بڑا مبارک ہے کہ جس پہ اللہ نے اس قرآن کو جمع کر دیا، جس سینے میں جمع کر دیا۔ کیونکہ یہ حافظ قرآن کیا ہے، اس دنیا میں، اس زمین پر ایک چلتی پھرتی جنت ہے، کہ اللہ نے ساری جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے سینے کے اندر جمع کر دی ہیں۔ تو یہ اس زمین پر ایک جنت کی نشانی موجود ہے، لیکن بھائی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کائنات میں اس قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، تو اس نعمت پر جو شکر ہے وہ اتنا ہی زیادہ شکر ہے۔ اب اس نعمت کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے؟ ایک تو یہ شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا فرما دی، یہ دولت عطا فرما دی۔ محنت تو طالب علم کرتا ہے، لیکن فضل اللہ کا متوجہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک انتخاب ہے کہ کس کے قرآن میں، کس کے سینے میں اللہ نے اس قرآن کی دولت کو رکھنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قرآن کے کچھ تقاضے ہیں
جب انسان اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے؟ جو بڑے بڑے اس کے تقاضے ہیں، اس قرآن کی عظمت سب سے زیادہ دل میں ہو، اس قرآن کی، اللہ کے کلام کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہو، اور ہمیشہ اس کی تلاوت کا اہتمام ہو، بالخصوص حافظ قرآن کے لیے، کہ کسی بھی چیز کا حصول جو ہے، حدوث جو ہے، وہ آسان ہوا کرتا ہے اور بقا مشکل ہوا کرتا ہے۔ کہ تھوڑی محنت میں، سال میں، 2 سال میں، ایسے بچے بھی ہیں 6 مہینے اور 3 مہینے میں بھی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ تو حدوث آسان ہے اور بقا مشکل ہے۔ اس لیے اگر حافظ قرآن منزل کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر حافظ قرآن وہ نازل خواہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ریگستان میں اونٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اور اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، تو اگر حافظ قرآن قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دے، منزل کی پابندی کو چھوڑ دے، تو آپ نے فرمایا کہ سینے سے یہ قرآن اس تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ جیسے ریگستان میں اونٹ دوڑتا ہے، اس طرح قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ اب اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اور موت تک اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس پر جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ اس نعمت کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ بہت سے لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور بعد میں قرآن پاک کو بھلا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس پر سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ جہاں قرآن کے یاد کرنے پر بشارتیں موجود ہیں، وہاں قرآن کو یاد کر کے بھلا دینے پر بہت سخت وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے انعامات حاصل کرنے ہیں، اس نعمت کی حفاظت کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن اگر قبر تک ساتھ چلا گیا تو یہ قبر کے اندر بہترین مونس اور ساتھی ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا کہ اس کو قبر میں مونس اور ساتھی بنا دے، تو یہ قبر میں بہترین ساتھی ہوگا، اور یہ میدان حشر میں شفاعت کرنے والا ہوگا، اور حافظ قرآن کو اللہ وہ درجہ عطا فرمائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، انہیں بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر وہ دنیا کے اندر آ جائے تو اس سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، ایسا تاج، عزت والا لباس ان کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اور جب والدین کا یہ اکرام ہوگا تو حافظ قرآن کا کیا اکرام ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جو آخری آیت ہوگی جنت میں اس کا آخری درجہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اعزاز اور احترام ہے۔ تو اس قرآن کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ تلاوت کا، منزل کا اہتمام کرنا، اور اس قرآن کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اس قرآن کی نعمت کا شکر ہے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو گزارا جائے، یہ اس قرآن کا حقیقی شکر ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اور اس کے تابع اپنی زندگی کو ہم گزاریں، پھر قرآن کی جو برکات ہیں وہ زندگی کے اندر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زندگی نیکی کے ساتھ گزرنی چاہیے، تقوی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچ کر زندگی گزرنی چاہیے۔ اب یہ حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ جو قرآن کی نسبت لگی ہوئی ہے کہ اسے نمازوں کا جماعت کے ساتھ پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حافظ قرآن ہو اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ تو قرآن کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے حافظ قرآن ہو، اس کی وضاحت صحیح ہونی چاہیے، اس کے چہرے پہ داڑھی کی تراش خراش نہیں ہونی چاہیے، اس کا لباس صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور اس طرح جلسے کے اندر ختم قرآن کا انعقاد کرنا، محفل کا انعقاد کرنا، یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ معاشرے کے اندر دیکھ لے کہ ہاں بھائی فلاں بچہ حافظ ہے، لوگ اسے عزت سے بلاتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں۔ تو پھر حافظ صاحب کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جسے دیکھ کر دوسرے والدین کے دلوں میں رغبت پیدا ہو کہ بھئی ہمیں بھی اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہیے۔ اس حافظ قرآن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ تو نمازوں کا پابندی سے ہونا چاہیے، اس کی وضاحت بھی درست ہونی چاہیے۔ اور آخری بات میں ان بچوں سے یہ کہتا ہوں
کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے اس قرآن کے لیے وقف کر دیں. یہ یتامہ ہیں، اللہ نے ان کا بڑا درجہ اور مقام رکھا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں اللہ ان کے اندر دوسرے بچوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ صلاحیت کے اعتبار سے یہ دوسرے بچوں سے کم نہیں ہوتے، یہ بلکہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہوتے ہیں. بس کوئی ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے والا ہو، یہ دوسروں سے زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اپنی زندگیوں کو اللہ کے اس قرآن کے لیے وقف کر دیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بلند کرتی ہیں، اللہ سے قریب کرتی ہیں، دنیا کے اندر عزت اور احترام دلانے والی ہیں، اور آخرت کے اندر بلند مرتبہ اور بلند درجات دلانے والی ہیں. ایک فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور دوسرے فرمایا کہ میری سنت اور میرا طریقہ. بس ان بچوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایک قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور دوسرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ انہیں وہ بلندی عطا فرمائے گا، وہ رفعت عطا فرمائے گا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کیا عزت اور احترام انہیں عطا کرتا ہے. اس لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں، کوئی محرومی کی بات نہیں. اللہ کا قرآن آپ کے سینے میں ہے، یہ بہترین دوست ہے، مونس ہے، اور یہ ایسا وفادار ساتھی ہے کہ دنیا کا مال و دولت تو بے وفا ہوتا ہے لیکن قرآن سب سے زیادہ با وفا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حساب ترقیات سے نوازے، اور جو حضرات اس ادارے کے منتظمین ہیں، اس ادارے کو چلانے والے، اور جو ہمارے یہ قرہ حضرات، قاری صاحبان، خدمت کرنے والے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، اور یہ قرآن کا فیض، دین کا فیض یہاں سے تا قیامت جاری رہے، اور یہ بچے یہاں سے دین کے داعی بن کر نکلیں، یہ ہادی اور مہدی بن کر یہاں سے نکلیں، اور یہ قرآن کی بہاریں اس پورے خطے کے اندر اور سارے عالم کے اندر ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آئیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.